دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وہ تخفیف یہ ہے، نمبر ایک، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف ایک بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اور اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں ایک ایک بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھ ہی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، نماز پڑھی جلدی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہیں دوبارہ ویسی پڑھی تو آپ نے پھر فرمایا، پھر تیسری مرتبہ پڑھی تو آپ نے پھر وہی فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی فرمائیں میں کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھلایا، اذا قمت وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا سَجَدْتَ، اطمینان کی بات کی، اطمینان، اس کو طمانینت، تو تعدیل ارکان سے جس کو فقہ نے تعبیر کیا ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں حضرت کہ 1 مرتبہ، تو اس میں کون سی تعدیل ارکان ہے؟ اور سنت کے خلاف بھی سمجھا رہے ہیں۔ اس کی گنجائش زیادہ سے زیادہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وقت تنگ ہو رہا ہو، اس وقت تخفیف کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ضروری چیزیں آ جائیں تاکہ وقت تنگ نہ ہو جائے اور ہماری نماز فوت نہ ہو جائے۔ لیکن یہ آرام سے قضا کی نمازیں ہیں، وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، تو سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھے گا؟ اور نماز کی چوری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چوری فرمایا کہ وہ منہ پر مار دی جاتی ہے وہ نماز جو اس طرح سے ادا کی جائے۔ اور الذین هم فی صلاتہم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کے بھی خلاف صلاۃ میں خشوع مطلوب ہے۔ اور اسی طرح سے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ جو قنوت کے معنی ہی ہیں متوجہ اللہ ہو کر، جو ہے
نماز ادا کرنا اور عبادات کرنا، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں قانتین اور قانتات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت فرمائی کہ ثم صلی رکعتین فلا تسأل من طولہن وحسنہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا۔ اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اتباع تتبع رخص، یعنی جو فقہاء نے رخصتیں بیان فرمائی ہیں وقت ضروری، ان کے پیچھے پڑ جانا یہ گمراہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو میں ان صاحب کی ان باتوں سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا محمل یہ ہو سکتا ہے کہ وقت تنگ ہوا جا رہا ہے تو وہاں پر جو ہے ثنا وغیرہ کو کم کر کے جلدی چیزیں پڑھ لے تاکہ وقت کے اندر نماز ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اس قسم کی فقہی روایت کا کوئی محمل نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم علم و اتم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔